السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام پروفیسر طاہر حسین نقیبی ہے اور آپ کے ٹی پروڈکشن چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں آستانہ عالیہ نقیبیہ عطائے نقیب الاولیاء جلی کی شریف میں۔ تو عرس کی آمد ہے، آج 4 سفر ہے، کل 5 سفر ہے۔ تو انشاءاللہ کل جشن مرشدی کا اہتمام بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہوگا، پرجوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ہمارے پیر بھائی صاحبان ہیں وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹ ہم دیتے رہیں گے۔ تو آج ہم آستانہ پاک کی اس جگہ پہ مقام پہ موجود ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا ہم تعارف کروائیں گے، انٹرو دیں گے اپنے آستانہ پاک کا، ہمارے انتظامات کس طرح کے ہوتے ہیں، تو کون کون بھائی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اگر دیکھا جائے تو ایک گولڈن ایک پوائنٹ ہے جو بابا حضور کی مہربانی سے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک آستانہ کا ایک پرفیکٹ اور بہت وسیع ہمارے پاس ایک مقام ہے، جگہ ہے، پوائنٹ ہے، جہاں پہ ہم اپنے مذہبی جتنی بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ہم وہ یہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ۔ چاہے وہ ہمارا سالانہ جشن مرشدی ہو، چاہے وہ بابا جی کا سالانہ جو ہم یوم ولادت مناتے ہیں وہ ہو، یا چاہے ہمارا منتھلی جو پروگرام یہاں پہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہوتا ہے، چاہے وہ ہو۔ تو یہ سب جو آپ کو اہتمام نظر آ رہا ہے، یہ سب ہمارے بابا حضور کی مہربانی، آپ کی دعا اور پیر بھائیوں کی خدمت ہے۔ جو پیر بھائیوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو مین مقصد ہے وہ بھائیوں کو اپریشیٹ کرنا، بھائیوں کو، کیونکہ بھائی ہمارے ڈیزرو کرتے ہیں۔ جو بھائی یہاں پہ جانی مالی کسی بھی انداز میں تعاون کرتے ہیں اپنے آستانہ پاک کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کو داد دینی چاہیے، تاکہ اللہ پاک اس کو اور حوصلہ اور ہمت دے، تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں دن با دن اس میں اضافہ کرتا جائے، ترقی کرتا جائے۔ تو کچھ جو ہمارے شعبے تھے یہاں پہ، جیسا کہ وہ الیکٹریشین والے بھائی ہیں صوفی شکیل صاحب، اور محفل خانہ کی جو انتظامیہ سنبھالتے ہیں صوفی شکیل لدڑ والے، ان کا نام بھی صوفی شکیل صاحب ہے، اور ان کے جو رفقا ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آلموسٹ 2-3 دن پہلے وہ عرس پاک سے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنا کاروبار، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے پیر و مرشد کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور پھر وہ دنیا داری سب بھول جاتے ہیں، وہ اتنا مگن ہو جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے کام میں کہ وہ بس وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے پیشوا، وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہمارے اور بھی شعبے ہیں، جیسا کہ جب لنگر پکائی ہوتی ہے، ہمارے کچھ بھائی ہیں جو عرصہ دراز سے لنگر پکانے کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے لنگر تقسیم کرنے کی ایک پوری ٹیم ہے، ایک پورا ایک شعبہ بابا حضور نے بنا دیا ہے، تو اس میں صوفی خلیل صاحب ہے کامی ملیاں سے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شاہد محمود نقیبی صاحب ہے پھول نگر سے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی جتنی ٹیم ہے سب کو، بعض بھائیوں کا ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن سب کو جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ایک لڈی پارٹی کی ٹیم ہوتی ہے، جو کہ عرصہ دراز سے جناب محترم، ہمارے بہت ہی محترم بھائی اور استاد صوفی امجد صاحب جو ہیں، صوفی امجد شاکر صاحب، وہ محلہ راجہ والے پھول نگر سے، وہ عرصہ دراز سے سربراہی کر رہے ہیں اور یہ بھائیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو جب بابا حضور کی آمد ہوتی ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم لڈی پارٹی جو دیتی ہیں پرفارمنس، ان سب جو ٹیم ممبران ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہر طرح کا شعبہ یہاں پہ آپ کو ملے گا۔ پہ ایک ڈسکس کرنے کا سب مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آئیں، جو ہمارے سلسلے کے بھائی وہ تو لازمی آئیں، اور جو آؤٹ آف سلسلہ جو عقیدت رکھنے والے بھائی صاحب اور صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ وزٹ کریں اور دیکھیں یہاں پہ کتنے اچھے اور احسن طریقے سے صاف ستھرے انداز کے ساتھ ہم ہر طرح کا شعبہ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس میڈیکل کیمپ لگتا ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ شروع سے جناب محترم ڈاکٹر جاوید نقیبی صاحب ادا کرتے ہیں، جن کا تعلق مانگا منڈی سے ہے۔ اسی طرح جو بھائی دور دراز سے آتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ، ان کے لیے ایک گاڑی کا سٹینڈ لگایا جاتا ہے،
تاکہ اپنی سواریوں کو وہاں پہ وہ کھڑا کرے، اور جب وہ محفل میں پوری رات کی محفل ہوتی ہے، وہ پوری رات محفل میں جب وہ مصروف ہو، تو ان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری پیچھے گاڑی کھڑی اور کوئی لے نہ جائے، کوئی نقصان نہ کر جائے۔ وہ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے جناب، بہت ہی پیارے، جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ فرمان بھائی گگا گاؤں سے ہیں، تو وہ بہت ہی محنت اور لگن کے ساتھ اور خالصتاً مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے وہ بھائیوں کی خدمت میں دن اور رات کو مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں فرمان بھائی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی اس بھائی سے، میں ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب سے ہمارا یہ عرس مبارک جشن مرشدی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، پہلے جشن مرشدی سے لے کر کافی عرصہ تک اس بھائی نے خدمات دی ہے۔ ایک ہمارا شعبہ ہے باقاعدہ، وہ بھی جو بابا حضور نے تشکیل دیا تھا، وہ ہے آفتاب مووی میکر اور ویڈیو بنانے کا شعبہ۔ تو دل کی گہرائیوں سے، بالکل جسے کہتے ہیں اوپن ہارٹ، دل کی گہرائیوں سے ہم اس کو خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج ہم اپنے آستانہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان وہ اس جشن مرشدی میں بھی موجود نہیں ہے، ان کا وصال ہو چکا تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کی آسانیاں فرمائے، اور ان کے جتنے بھی زندگی میں جانے انجانے میں غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ آستانہ پاک کے صدقے سے، پیر بھائی صاحبان کے صدقے سے، بابا حضور کے صدقے سے اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے۔ ہمارے بہت ہی محترم اور محبت رکھنے والے بھائی جناب صغیر مغل صاحب، تو آج جب بھی جشن مرشدی آتا ہے، ان کی محبتوں کا جو وہ لمحات ہوتے تھے، انداز ہوتا تھا، وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم موجود ہیں، کل ہم نہیں موجود ہوں گے، لیکن جو اچھی یاد ہوتی وہ ہمیشہ قیامت تک رہے گی۔ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے بعد ایک زاہد بھائی ہیں ہمارے، جو کہ یہ سارا مووی کا سلسلہ وہ چلا رہے ہیں، ہر جشن مرشدی پہ وہ مووی کی ساری ذمہ داری وہ اٹھاتے ہیں، تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ میں کلوزنگ ورڈز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میری کچھ دلی خواہشات تھی، میں آپ سے بات کروں لازمی۔ پرفتن دور کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ان کو فالو کریں، ان کا پلہ پکڑ لیں، تاکہ ہم اس دنیاوی جو گمراہیوں سے بچ سکیں۔ چھوٹی سی مثال آپ کو میں دوں گا، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں، اپنی ہی مثال دوں گا۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم نئے سٹارٹ ہوئے تھے، سلسلہ سے منسلک ہوئے تھے، تو وہ ہمارا شاید وقت تھا کہ ہم جو ہمیں رستہ مل جاتا ہم نے اس کے اوپر چل پڑنا تھا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارے مقدر اچھے، اللہ پاک نے ہمیں اسی رستے پہ رکھنا تھا۔ بابا حضور کا ہمیں جو ہے وہ ہم نشین بنایا، ہم ان کے فالوور میں سے آئیں۔ حافظ صاحب بھی اللہ کے کرم سے بابا حضور کے ہاں دست بیعت ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست ہیں ساجد بھائی، ہم تقریباً تینوں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں کچھ عرصہ کے فرق میں بابا حضور کے مریدین میں سے شامل ہوئے۔ چھوٹی سی مثال یہ دینی تھی کہ ایک وقت تھا صاحب کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو جب آپ کو دنیاوی کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اب کامیابیوں سے مراد یہ نہیں کہ صرف اور صرف آپ پیسہ کمائیں اور ترقی ہی کریں۔ دنیاوی کامیابیوں سے مراد کہ ہر اچھے فیلڈ میں، ہر اچھے عہدے میں آپ کو اللہ پاک کامیابی دے، جو کہ آپ کی اصلاح کا سبب بنے، آپ کی تربیت کا سبب بنے۔ ایک وقت تھا کہ حافظ صاحب بھی بالکل سٹوڈنٹ تھے، کچھ نہیں تھے، میں بھی سٹوڈنٹ تھا، کچھ نہیں تھا، ساجد بھائی ہمارے سٹوڈنٹ تھے، کچھ نہیں تھے۔ آج الحمدللہ حافظ صاحب حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ تو عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عام انسان کی ایسی جیسے کہ ایک عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے، ان کی زیارت کرنا، ان کے درمیان بیٹھنا، ان کی باتیں سننا۔ تو یہ سارے کا سارا ہمارے بابا حضور کی مہربانی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا ہمارے ساجد شوکت نقیبی بھائی کی۔ وہ ایک وقت تھا کہ وہ بھی کچھ نہیں تھے، اللہ پاک کی عطا کے ساتھ، بابا حضور کی دعا کے ساتھ آج ماشاءاللہ اپنے بزنس میں بہت کامیاب ہیں۔
یہ مختلف آپ کو کہہ لیں کہ ایک امیجز بتا رہا ہوں کہ کوئی جو ہے بابا حضور کی مہربانی سے علم دین میں ایک مقام حاصل کر چکے ہیں، کچھ ہیں بھائی جو کہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے ایک اپنا نام منوا چکے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنی فیلڈ میں بہت اچھی ترقی کی ہے، جو میری خواہشات تھی اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے، مجھے کوالیفیکیشن اچھی دی ہے۔ اسی طرح ہر بھائی جو ہے جس فیلڈ میں ہے وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں اپنی فیلڈ میں کس طرح بہتر ہو سکتا ہوں۔ جب ہم بہتر ہو جائیں گے تو آپ نے اپنا پرسنل اچیو کر لیا جو بھی گول تھا، اب اس پرسنل اچیومنٹ کی بیس میں آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سلسلے کی کس طرح خدمت کرنی ہے۔ اختتام کی طرف جاتے ہیں، آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک آپ سے ساری باتیں شیئر کی کہ آستانہ پاک پہ ایک وسیع اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بہت ساری افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مالی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، انتظامات کے حوالے سے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی جو پیر بھائی صاحبان آستانہ عالیہ نقیبیہ عطائے نقیب الاولیاء جلے کی شریف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھائی صاحبان بڑھ چڑھ کر اپنے اپنے شعبہ سے متعلقہ شعبہ کی بیس پہ آستانہ پاک کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کوئی ہنر رکھتے ہیں تو اس شعبہ سے آپ تعلق رکھیں، رابطہ کریں، بابا حضور کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ جو ہمارے صاحبزادگان ہیں بابا حضور کے، جناب صوفی انعام اللہ شاہ صاحب، صوفی احسان اللہ شاہ صاحب، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کا پیغام، آپ کی بات جو ہے وہ بابا حضور تک پہنچائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آستانوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے آستانوں کو ترقی ملے گی۔ تو جو ہم کام اگر فرض کرے ہم نے باہر سے لوگوں کو ہائر کر کے کرنا ہے تو وہ آپ پیر بھائی صاحبان کے تعاون کے ساتھ ہو جائے گا، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہماری دین اور دنیا بہتر ہو جائے گی اور آستانہ پاک کا کام جو ہے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ بخوبی وہ پرفارم ہو جائے گا۔ تو آپ بھائیوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے توجہ دی۔ تو جن بھائیوں کا ہم نام لینا بھول گئے ہیں، آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو جن کے نام ہم نہیں لے سکتے ٹائم قلت کی وجہ سے یا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، آپ سب بھائیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ بالکل قابل احترام ہیں ہمارے لیے، آپ کی محنتوں کا صلہ ہے جو ہر سال عرس پہ اہتمام جو ہوتا ہے، انتظامات جو ہوتے ہیں بہت اعلیٰ اور شاندار ہوتے ہیں، دور دراز سے بھائی آتے ہیں، وہ بہت اچھا کہتے ہیں، سراہتے ہیں۔ تو آپ بہت بھائیوں کا شکریہ، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ میں آخر پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے تو دیکھے کوئی رنگ گلستان نقیب۔